وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سورہ اعراف اپنے نزول کے اعتبار سے مکی اور 206 آیات مبارکہ پہ مشتمل اور 42 نمبر آیت مبارکہ سے آج کی گفتگو کا آغاز ہے۔ ہم نے کل یہ دیکھا تھا بنیادی طور پر آج کی ہماری نشست کل کی نشست کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا مکی موضوعات میں سے بڑا موضوع کیا ہے؟ تصور آخرت۔ اور تصور آخرت میں بڑے بڑے دو گروہ وہ ہوں گے، ایک فوز و فلاح والے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اور ایک وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ جس سورت کا نام آراف ہے، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اصحاب آراف ہیں، جن کو عربی گرامر کے اعتبار سے اصحاب الاراف کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے تقریباً 16 اقوال ذکر کیے کہ آراف کیا ہے اور مقام آراف کیا ہے، لیکن اس کو فلسفیانہ بنا کر اس کے اوپر گفتگو یقیناً نہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے اور نہ ہمارے عمل سے متعلق ہے۔ لیکن اصحاب آراف اور آراف ہیں کیا؟ امام قرطبی اور بڑے وہ مفسرین جو ایک ماں کا درجہ رکھتے ہیں تفسیر قرآن میں، انہوں نے زیادہ اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کو اصحاب آراف کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ آراف کی بلندیوں پر ہوں گے۔ آراف عرف کی جمع ہے اور عرف ہمیشہ پہچان اور بلندی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے جو 16 اقوال مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ یہ جو بڑا مقام ہوگا مقام آراف، یہاں پر انبیاء بیٹھے ہوں گے، یہاں پر اتقیاء بیٹھے ہوں گے، صلحاء، فقہاء، صوفیاء، امت کے وہ بڑے لوگ جن کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، اس مقام پہ وہ فائز ہوں گے۔ لیکن آج کی ہماری 10 آیات مبارکہ جو ریلیٹ کرتی ہیں اس موضوع سے، ان سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، ان دونوں کے درمیان میں اصحاب آراف ہوں گے۔ گفتگو کیا ہوگی؟ للچائی ہوئی نظروں سے اور اپنے ماضی پہ جن کو بہت زیادہ رونا دھونا ہوگا وہ اصحاب النار ہوں گے، اور جو اپنے مقام پہ راضی ہوں گے وہ اصحاب الجنہ ہوں گے، اور مقام آراف درمیان میں اس حیثیت میں ہوں گے۔ آیات مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ آگے مزید چیزیں واضح ہوں گی۔ کل کا فیض ہم نے پڑھا، وہ لوگ جو اصحاب النار ہیں وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں گے، پوجنے والے جن کو پوجا کرتے تھے دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن ایمان والے کیا کریں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو کا معنی، اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واو، اور عملوا اعمال کیے، الصالحات نیک اعمال، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب یہ دنیا کی حالت کا بھی بیان ہے کہ اسلام اتنا فلیکسیبل دین اور مذہب ہے کہ انسان کے جتنے اللہ نے سافٹ ویئر تیار کیے ہیں، اسلام ان سارے سافٹ ویئر کے ساتھ بڑا کمپیٹیبل ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی عبادت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو یا کسی عقیدے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ میرے اور آپ کے بس سے باہر ہو۔ لا نکلف نفسا، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، ہم مکلف نہیں بناتے، ہم آزمائش میں نہیں ڈالتے، نفسا کسی بھی نفس کو، الا وسعها مگر اتنا ہی جتنی اس کے اندر وسعت ہے اور طاقت ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے تو روزے کا حکم دیا گیا، انسان نماز پڑھ سکتا ہے 5 وقت کی تو اس کو حکم دے دیا گیا، حج کر سکتا ہے تو اس کو یہ دیا گیا، زکوٰۃ، معیشت، معاشرت، سیاست، یہ تمام ہمارے احکامات اور نظاموں کے اوپر بڑی کمال ایک موٹیویشنل آیت مبارکہ ہے کہ ہمیں اسلام نے کسی بھی جگہ پر مشقت میں نہیں ڈالا، جتنا ڈالا ہے وہ اتنی برداشت کر سکتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہاں پر عارضی نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، یہاں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کریں گے،
کیونکہ کفار کے مراتب بھی دوزخ میں الگ الگ ہوں گے اور مومنین کے مراتب بھی الگ الگ ہوں گے۔ اب جہاں پر انبیاء کا مرتبہ ہے وہاں عام صلحاء کا مرتبہ نہیں ہوگا، لیکن کفار ایک دوسرے سے شکوہ کریں گے کہ میں تم سے نچلے درجے میں ہوں دوزخ میں، مومنین ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ متقی اور نیک لوگوں کے بھی ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے معاملات جو خالص کسی دینی رضا کے لیے ہوں ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک متقی بڑے مقام پہ ہوگا، ایک اور نیک آدمی چھوٹے مقام پہ جنت میں ہوگا، کیونکہ جنت کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ تو ایک دوسرے کے اوپر وہ کینہ نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں رکھیں گے۔ ہم نے کسی کو دعا دینی ہو تو ہم دعا یہ دیتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ جو فردوس ہے یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح مختلف مراتب ہیں، دوزخ کے مختلف مراتب ہیں۔ وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ جو مومنین کے دلوں میں دنیا میں تھا یا اس جنت کے مراتب کی وجہ سے ہوگا، من غل کسی بھی قسم کا کینہ اور کھچاؤ کی کیفیت۔ اور ہم ان جنتیوں کو جب جنت میں بھیجیں گے تو ہوگی کیسے؟ تجری من تحتہم الانہار، تجری جاری ہوں گی من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ اور وہ وہاں پر کہیں گے کیا؟ تھوڑا تھوڑا ہر آیت میں کل والے سبق کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہاں یہ کہیں گے مشرکین اور منافقین اور کافرین ہماری تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم تو ان سے بیزار تھے، ان کے اندر یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے ہمیں اپنی طرف موٹیویٹ کیا۔ یہاں مومنین یہ کہیں گے کہ جنت میں اگر ہمیں کوئی مرتبہ ملا ہے تو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملا، یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ ہم جنت میں اعلیٰ مقام پہ آ گئے۔ وَقَالُوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے ہدانا ہمیں ہدایت دی، ہمیں راستہ دکھایا، لہٰذا اس مقام پہ پہنچنے کا۔ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ گلہ شکوہ نہیں کریں گے، ان کی زبان پہ اس وقت بھی صرف اللہ کی تعریف ہوگی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ دنیا میں بھی وہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مبتلا تھے، وہ مرنے کے بعد بھی صرف اللہ کی حمد میں رطب اللسان ہوں گے اور کہیں گے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پا لیتے دنیا میں، لولا ان ہدان اللہ لولا اگر نہ ان ہدان اللہ اگر ہمیں اللہ تعالی ہدایت نہ دیتا تو ہم تو ہدایت ہی نہیں پا سکتے تھے۔ اچھا جی وہ ہدایت کیسے آئی اس کا بھی اظہار کر دیں گے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت بے شک تحقیق ہمارے پاس آئے رسل ربنا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالحق بڑے حق کے ساتھ، یعنی وہاں نبوت کا انکار تھا مکی زندگی میں، تو پھر قیامت والے دن بھی وہ گلہ اور شکوہ کریں گے۔ مومنین اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت کا اظہار کریں گے جو اس نے نبیوں کے سلسلے میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان میں ختم المرسلین آقا کریم علیہ تحیت و ثنا پہ اس مشن کو مکمل فرما دیا ہے۔ اور اس کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ اصحاب الجنہ، کہ ہم تو اس مقام پہ جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں دنیا میں راستہ دکھایا، اور ہدایت کا راستہ کس کا راستہ تھا؟ انبیاء کا راستہ تھا، خصوصاً رسول ربنا ہمارے رب کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے جو حق کے ساتھ آئے تھے اور وقت کی تعلیمات لے کر آئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب ونودو یہ جو اصحاب الجنہ ہیں ان کے بارے میں اللہ ان خوش نصیبوں کو ایک غیب سے آواز دے گا۔ وہ آواز کیا ہے؟ ونودو اور ان کو ندا دی جائے گی۔ نادا ینادی کا معنی ہوتا ہے ندا کرنا، اسی سے نکلا ہے منادی، ندا کرنے والا۔ تو ان اہل جنت کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پکارے گا، پکار کے کیا کہے گا؟ ذرا دیکھیں جنت کس کی آنرشپ میں دی جا رہی ہے۔ ونودو اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی ان تلکم الجنہ کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے، اورثتموہا تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب وارث اور مالک ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے،
جو جس چیز کا مالک ہے اپنے پلاٹ کا وہ بیچ بھی سکتا ہے، کسی کو دے بھی سکتا ہے، وہاں پر سٹے بھی کروا سکتا ہے۔ یہاں سے شفاعت کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ اورثتموہا، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو۔ اب اگر تم کسی اپنے کو بھی لانا چاہتے ہو تو اللہ کے اذن سے تم اس کو لا سکتے ہو۔ اسی لیے انبیاء، قرآن مجید، صلحاء، ایک حافظ بچہ، ایک عالم بچہ، نیک والدین، چھوٹے بچے، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے بڑوں کی اور اپنے دوسروں کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ کیوں کہ ندا دی جائے گی ان خوش نصیبوں کو، ان تلکم الجنت اورثتموہا، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے جنت ہے تو اللہ کی، دوزخ بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ اس کو اپنے دوستوں کو ودیت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کا فضل ہی سب سے بڑا ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ عمل بھی ایک سبب ہے، لیکن اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے چند دن پہلے کہ جنت میں داخلے کا ایک سبب نیک اعمال ہے، لیکن کیا جس کے نیک اعمال ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ صرف اللہ کے فضل سے کوئی جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں کہ ایک بدکار عورت صرف اس لیے بخشی گئی کہ اس نے ایک جانور کو پانی پلا دیا، اور ایک نیکوکار عورت صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے جو ہے وہ جانور کو مار دیا اور اس کا خیال نہ رکھا۔ یہ دونوں صحیح بخاری کی حدیثیں مبارکہ ہیں۔ تو اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہیں، لیکن ظاہری، حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا اورثتموہا، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون۔ اب یہ وہ وجہ ہے جو سبب ظاہری ہے، کیوں تم جنت کے وارث ہو؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے، بما بسبب ان چیزوں کے، کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ہم اخلاص کی بات پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو حساب والے نیک لوگ ہیں ان کو بھی دوزخ میں بھیجو۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں، تو اللہ فرمائے گا تمہارا کام تھا ان کے نیک اعمال لکھنا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ پھر وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، ایک قاری کو لایا جائے گا قرآن پڑھنے والے کو، ایک مجاہد کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے پہ جائے گا اس کو روک لیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بھائی تمہارے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مال ضرور خرچ کیا تھا، لیکن تمہاری خواہش یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، لہٰذا تمہیں مل گیا، اب جنت میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ قاری قرآن سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا ذہن تو یہ تھا کہ لوگ تمہیں اپریشیٹ کریں، تو وہ دنیا میں تمہیں کر دیا گیا تھا۔ مجاہد کو بھی یہ کہا جائے گا کہ تم نے جہاد کیا تھا، جان دی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ تو اخلاص اور اللہ کا فضل یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو میں نے حدیث عرض کی ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ للہیت، اللہ کے واسطے کام، یہ اسلام کا منشا ہے تاکہ تم انسانوں کے اوپر اپنے حقوق جو ہیں اور اپنے معاملات ان کو جتاؤ نہیں۔ لہذا انہیں ندا دی جائے گی کہ تم جنت کے آج وارث ہو بس سبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، اور تمہارے عملوں میں اخلاص تھا تو اللہ کا فضل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب اس آیت کے بعد 3 آیات مسلسل یہ ہیں، وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب جنت ندا دیں گے، کہیں گے۔ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے 5-6 لائنیں تو وہاں پر 47 نمبر آیت مبارکہ جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے وہاں ہوگا وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، وہاں اصحاب اعراف جو ہیں وہ ندا دیں گے۔ آپ 49 نمبر آیت مبارکہ کی کمپلیشن کے بعد دیکھیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ، یہ تینوں کا موقف ہے، یہ چند منٹ میں صرف ترجمے کی کیفیت میں ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، واو کا معنی، اور نادا آواز دیں گے، اصحاب الجنہ جنتی لوگ، اصحاب النار اصحاب النار کو، جو دوزخی ہیں ان کو ندا دیں گے۔ دیکھیں ونادا کے بعد جو ہے اصحاب النار ہے، با کے اوپر پیش ہے، لیکن اس کے بعد ہے اصحاب النار۔ ان دونوں کی لاجک کیا ہے؟ ایک فائل بن رہا ہے، ایک مفعول بن رہا ہے۔ جو ندا کرنے والے ہیں وہ فائل ہیں، اور جن کو ندا کی جا رہی ہے وہ مفعول ہیں۔ تو فائل کے اوپر پیش ہوتی ہے عربی میں، اور مفعول کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ ونادا اصحاب الجنہ، جنتی آواز دیں گے، اصحاب النار دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ جنتیوں کی آواز ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ ان کے، قد تحقیق، وجدنا ہم نے پا لیا، ما وعدنا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، ہم نے اس کو کیسا پایا؟ حقا،
ہم نے سچ پا لیا. اللہ نے کہا تھا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی تھی، اللہ نے ہمیں جنت دے دی. اللہ نے کہا تھا روزے رکھو، ہم نے رکھے، اللہ نے ہمیں جنت دے دی. اب ان کا سوال کیا ہوگا اصحاب النار سے؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ فا کا معنی بس، حَلْ وَجَدْتُمْ کیا تم نے پا لیا، ما وعد ربکم جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، حق کا سچ، کیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پا لیا؟ تو قالوا نعم، وہ کہیں گے نعم ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اس وقت میں پھر اس ڈیبیٹ اور مباحثے کے بعد فَأَذَّنَ فا کا معنی بس، اذَّنَ اذن دیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، ایک اعلان کرے گا مؤذن اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ کہ اب اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین ظالموں پر. تم تو ظالم تھے دنیا میں، اللہ کے وعدے کو ٹھکراتے تھے، آج تمہیں بھی اسی کیفیت میں ٹھکرایا جا رہا ہے جس کیفیت میں تم دنیا میں ٹھکراتے تھے. اس اذان پہ تم نے جواب نہیں دیا تھا جو 5 وقتی تمہاری مسجد میں ہوتی تھی. اب اللہ کے وعدے کو دیکھ لو کہ اب تم ظالموں میں سے ہو، اور تم نے ظلم کیا کیا تھا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. الذین جو ظالم کون تھے؟ جو یصدون روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور چاہتے تھے کہ اللہ کا راستہ ٹیڑھا ہو جائے. یہ دنیا میں چاہتے تھے اور ٹیڑھے راستے پر لوگوں کو چلاتے تھے. یہ ظالم تھے، یہ اپنے وعدے کو آج پہنچ گئے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور جب یہ دنیا میں ہوتے تھے تو آخرت کا بھی انکار کرتے تھے. اب ان کی کیفیت بیان کر دی گئی. ان کے بعد وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہ جو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ ہوں گے، وَبَيْنَهُمَا واو کا معنی اور بینہما ان دونوں کے درمیان، اصحاب الجنہ اور اصحاب الاعراف کے درمیان حجاب ایک پردہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ یہ جو مقام اعراف ہے اس کے اوپر رجال وہ اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن سب کو، بسیماہم ان کی علامات سے. وہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، وہ دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. ونادو اور وہ ندا دیں گے پھر اصحاب الجنہ جنتیوں کو، ان سلام علیکم ان کے سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہو. لم یدخلوہا وہم یطمعون لم یدخلوہا اور ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے. جو مقام اعراف پہ ہوں گے وہ ان کو خوشخبری دیں گے. ابھی خود وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے لیکن ان کو جنت کی داخلے پہ وہ خوشخبری سنائیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ واو کا معنی اور اذا جب صرف یصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیری جائیں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، تلکا اصحاب النار تلکا جانب یہ ظرف مکان کے لیے، اس جانب جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، اصحاب النار جو دوزخیوں کی طرف والی ہے، تو قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین لا تجعلنا اللہ ہمیں نہ بنا مع القوم الظالمین ظالم لوگوں میں سے. یعنی وہاں پر بھی یہ کیفیات دعاؤں کی اور شکر کی ہوں گی. اب اصحاب الجنہ کی اس کیفیت کے بعد ونادا اصحاب الاعراف ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف مقام اعراف والے لوگ، رجالن ان لوگوں کو، یعرفون جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی علامتوں کے ساتھ. قالوا ما اغنا عنکم جمعکم قالو انہیں کہیں گے وہ، ما اغنا نہیں غنی کیا تمہیں، جمعکم تمہارے پورے جتھے نے بھی. اصحاب اعراف اب ان کو جب ندا کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ اے اصحاب النار، اصحاب اعراف کہیں گے اے اصحاب النار تم تو دنیا میں اپنی کثرت کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، ساری طاقتیں تمہارے پاس تھیں شیطانی، تم جتھے کے جتھے تھے، میرے بندوں کو تم راہ سے دور کرتے تھے، تو تمہیں وہ چیز آج غنی تو نہیں کر سکے گی. اس آیت کو قالو انہیں کہیں گے وہ، ما اغنا عنکم تمہیں غنی تو نہ کر سکا، جمعکم تمہارا پورے کا پورا اجتماع اور تمہاری پوری کی پوری اکثریت جو دنیا میں تھی، جو میرے احکامات کے منکر اور مخالف تھے، وہ تمہیں غنی تو نہ کر سکے. وما کنتم تستکبرون
اور نہ اس کی وجہ سے وما کنتم تستکبرون، جن کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں بچا تو نہیں سکے۔ میری راہ کے اوپر جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں، تم اتنے جتھوں کی شکل میں تھے، تمہارا اجتماع بھی تمہیں آج بچا تو نہیں سکا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اب ان سے سوالیہ انداز میں ایک اور بات یہ پوچھی جائے گی، اہؤلاء، اے سرکشو، اے میری نافرمانی کرنے والے لوگوں، اہؤلاء، کیا یہ جنتی لوگ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو تم دنیا میں تانا دیا کرتے تھے، جن کی نمازوں پہ، جن کے روزوں پہ، جن کی سادگی پہ اور جن کے میرے احکامات کی بجا آوری پہ تم اپنی زبانیں کھولتے تھے اور زبانیں کستے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے اور لبیک کہنے والے ہیں؟ تو سوالیہ انداز میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اہؤلاء، اے سرکشو، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنتی جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے؟ الذین اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے کچھ عطا نہیں کرے گا۔ تم دنیا میں تو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، لیکن اللہ فرمائے گا میں اب ان کو کیا کہتا ہوں، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا حزن و ملال ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تمہیں دنیا میں تانے ملتے تھے، اس مقام پر دنیا میں تمہیں تانا دینے والے کو اللہ فرما رہا ہے ہم دوزخ میں بھیجیں گے اور تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب دوزخی جنتیوں سے مانگیں گے کیا؟ واو کا معنی، اور نادا ندا کریں گے، آواز دیں گے، اصحاب النار دوزخی لوگ، اصحاب الجنہ جنتی لوگوں کو پکاریں گے اور آواز دیں گے اور کہیں گے کیا؟ ان افیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ان اے افیدو انڈیلو، بہاؤ، علینا ہماری طرف، من الماء کچھ پانی، یہ جو جنت میں تمہیں پینے کے لیے ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، یہ دوسرا لفظ ہے، او مما رزقکم اللہ، ہمیں پانی بھی دو اور جو کچھ تمہیں جنت میں اللہ نے رزق دیا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں سے دے دو۔ تو قالو، ان کا جواب کیا ہوگا اصحاب الجنہ کا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما، یہ جو دو چیزیں تم نے ہم سے مانگی ہیں، ایک پانی اور ایک اللہ کا باقی رزق اور نعمتیں، ہما ان دونوں کو حرام کر دیا ہے اللہ نے، علی الکافرین کافروں کے اوپر۔ بھائی تمہارے کفر کی وجہ کیا تھی؟ الذین اتخذوا دینہم لعوا ولعبا، تم دنیا میں تھے تو تم نے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، تم اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے تھے۔ الذین جنہوں نے اتخذوا بنایا تھا، دینہم اپنے دین کو، لہوا کھیل، ولعبا اور تماشا، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے۔ اب ان کو ایک اگلا دھمکی والا بڑا ارمان آمیز جملہ یہ کہا جائے گا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا دنیا کی چاشنیوں میں، آج کے دن تمہیں اسی طرح بھلایا جا رہا ہے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ فا کا معنی، بس اليوم آج کے دن، ننساہم ہم نے بھلا دیا ہے ان کو، ہم نے فراموش کر دیا ہے انہیں، ہم فراموش کر دیں گے ان کو، کما جس طرح نسو انہوں نے فراموش کیا تھا، لقاء ملاقات کو، یومہم ھذا ان کی اس دن کے ساتھ ملاقات کو جس طرح انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ فرما رہے آج ہم بھی ان کو اسی طرح فراموش کریں گے اور ہم ان کو کر دیں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور واو کا معنی، اور ما جو یا جس طرح، کانوا بآیاتنا یجحدون جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، آج ان کو کسی جنت کے حصول کے حوالے سے ہر قسم کے ان کو بھی انکار سننے کو ملیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب قرآن کا ایک اسلوب بڑا نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے۔
قرآن ساری گفتگو کے بعد ایک نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے. اگر کوئی ان آیات کو پڑھے کہ اصحاب النار کیا کہیں گے، اصحاب الجنہ کیا کریں گے اور اصحاب الاعراف کیا کہیں گے، تو ممکن ہے کہ کسی بندے کے ذہن میں واپسی کی کوئی امید اور کرن پیدا ہو جائے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی میں ان آیات کو پڑھ کے آ جائے، تو اب اس کو مایوس نہیں کیا جا رہا، اس کو اپنا سودا دیا جا رہا ہے. وہ سودا کیا ہے؟ بھئی اگر تم واپس آ گئے ہو اس قرآن کو پڑھ کے اس دنیا میں، تو پھر یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اصحاب الجنہ میں شمار فرما دے گا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، واو کا معنی اور لام کا معنی تاکید، قد کا معنی بھی تاکید، جئناہم بے شک لے آئے ہم ان کے لیے، جئناہم ہم لے آئے ان کے لیے ان کے پاس، بے کتابن ایک کتاب، فصلناہ جسے ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اپنے علم کامل سے، علی علم اپنے علم کامل سے، اور وہ کتاب ہے کیا؟ ہدی و رحمہ، وہ کتاب ہدایت بھی ہے، و رحمہ اور باعث رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو اپنے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ رکھتی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. تو یہ تینوں مقام، ایک اصحاب اعراف، ایک اصحاب الجنہ اور ایک اصحاب النار، ان تینوں کی یہ ڈیبیٹ بھی قرآن کا ایک انداز ہے. اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ جو اصحاب النار والے کام اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ اصحاب الاعراف اور اصحاب الجنہ کے اس بڑے مقام کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں انہیں مزید چاشنی مل جائے، انہیں مزید چارم مل جائے ان کی زندگیوں میں کہ تمہاری نمازیں، روزے، تمہاری سچائیاں اور تمہارا اخلاص تمہارے ضرور کام آئے گا قیامت والے دن. اللہ تمہارے درجات اس اخلاص کی وجہ سے بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصحاب النار کے جتنے افعال ہیں اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کاموں کے لیے نفرت پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.